یہ حکایت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی معنوی دفتر سوم میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں اسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حکایت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ شخص دن رات اللہ تعالی سے ایک ہی دعا کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا، اے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، ایسا رزق جس کے لیے مجھے شکار، کسب اور مشقت نہ کرنی پڑے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے سست اور کاہل پیدا کیا ہے۔ میں بھاری بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، نہ مجھ میں سخت محنت کی طاقت ہے۔ اگر تو نے مجھے کاہل بنایا ہے تو پھر میری روزی بھی اسی طرح کسی ایسے راستے سے پہنچا دے جس میں مجھے زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ وہ اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی دعا کو بار بار دہراتا رہتا۔ لوگ اس کی یہ دعا سنتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ کوئی کہتا، لو تمہاری روزی آ گئی۔ کوئی اس کی دعا پر ہنستا اور کوئی اسے سست اور بے عمل کہتا۔ لیکن وہ شخص لوگوں کے طعنوں اور مذاق سے اپنی دعا چھوڑنے والا نہ تھا۔ وہ مسلسل اللہ تعالی سے مانگتا رہا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص 7 سال تک اسی طرح دن رات دعا اور سوال میں لگا رہا۔ وہ شہر میں مشہور ہو گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو خالی تھیلے سے پنیر کی امید رکھتا ہے، یعنی بغیر کسب و محنت کے رزق چاہتا ہے، لیکن اس نے اپنی دعا اور التجا نہیں چھوڑی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شخص حسب معمول اللہ تعالی کے سامنے عاجزی سے دعا کر رہا تھا۔ اچانک ایک گائے دوڑتی ہوئی اس کے گھر میں داخل ہو گئی۔ گائے نے اپنے سینگوں سے دروازہ اور اس کی بندش توڑ دی اور گھر کے اندر گھس آئی۔ وہ شخص گائے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اس کے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا، یہ وہی رزق ہے جس کے لیے میں اتنے سالوں سے اللہ تعالی سے دعا کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے گائے کو پکڑ لیا اور اسی وقت اسے ذبح کر دیا۔ اس کے بعد وہ اس کا گوشت قصاب کے پاس لے گیا تاکہ اس کی کھال اتاری جائے۔ اس شخص کو یقین تھا کہ اس کی برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالی نے اسے بغیر کسی کسب و محنت کے حلال رزق عطا کر دیا ہے۔ لیکن جس گائے کو وہ اپنی دعا کا جواب سمجھ رہا تھا، وہ دراصل کسی دوسرے شخص کی ملکیت تھی۔ گائے کا مالک جب وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی گائے ذبح کر دی گئی ہے۔ وہ سخت غصے میں اس شخص کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، تم نے میری گائے کیوں ذبح کی؟ اس شخص نے جواب دیا، میں 7 سال سے اللہ تعالی سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے حلال رزق بغیر رنج اور مشقت کے عطا ہو۔ میری یہ دعا سب لوگ جانتے ہیں۔ آج اچانک یہ گائے میرے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ میں نے سمجھا کہ میری پرانی دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اسے ذبح کر دیا۔ گائے کا مالک اس جواب سے اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا اور معاملہ آخرکار حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے لے جایا گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے دونوں حاضر ہوئے تو گائے کے مالک نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میری گائے اس شخص کے گھر میں داخل
قبول ہوئی اور اس نے میری گائے کو قتل کر دیا، آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے میری گائے کیوں ماری۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اپنی بات بیان کرو اور اس دعوے کی دلیل پیش کرو، تم نے دوسرے مسلمان کی ملکیت کو کس دلیل سے اپنے لیے حلال سمجھا؟ اس شخص نے عرض کیا، اے داؤد علیہ السلام، میں 7 سال تک دن رات اللہ تعالی سے دعا کرتا رہا، میں اللہ سے یہی مانگتا تھا کہ مجھے حلال رزق عطا فرمائے، ایسا رزق جس میں میرے لیے مشقت اور تکلیف نہ ہو۔ میرے اس حال سے مرد، عورتیں اور بچے تک واقف ہیں، آپ جس سے چاہیں میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر میری وہ پرانی دعا قبول ہوئی۔ اچانک میرے گھر میں یہ گائے آ گئی، میں نے اسے دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، میں نے اسے اسی رزق کا حصہ سمجھ کر ذبح کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بات سنی، لیکن صرف اس دعوے کی بنیاد پر دوسرے شخص کا مال اسے دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ تم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی، شرعی حجت اور دلیل بھی ضروری ہے۔ اگر ہر شخص بغیر دلیل کے دوسرے کے مال کو اپنا قرار دینے لگے تو لوگوں کے درمیان ظلم اور باطل طریقہ قائم ہو جائے گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ کسب اور زراعت کی طرح ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جس مال کو انسان نے حاصل کرنے کے لیے جائز طریقہ اختیار نہیں کیا، وہ محض دعوے سے اس کا مال نہیں بن جاتا۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے عاجزی کرنے لگا، اس نے سجدہ کیا اور اللہ تعالی سے فریاد کی کہ اے اللہ، میرے دل کی حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام پر ظاہر فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نماز کے لیے خلوت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی حقیقت معلوم کریں گے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز، ان کی روحانی کیفیت اور اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام خلوت میں گئے، پھر واپس تشریف لائے اور گائے کے مالک سے فرمایا کہ اس شخص سے گائے کے معاملے میں جھگڑا چھوڑ دو اور اسے معاف کر دو۔ گائے کا مالک یہ فیصلہ سن کر حیران رہ گیا، وہ کہنے لگا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میری گائے اس نے ذبح کی اور اب مجھے ہی کہا جا رہا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے پر اعتراض کرنے لگا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اللہ تعالی سے اس معاملے کی حقیقت معلوم فرمائی تو آپ علیہ السلام نے گائے کے مالک سے فرمایا کہ اس شخص سے اپنا دعویٰ چھوڑ دو اور اسے معاف کر دو۔ بلکہ مثنوی کے بیان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے یہ بھی فرمایا کہ اپنا تمام مال اس شخص کے حوالے کر دو۔ یہ فیصلہ سن کر گائے کا مالک سخت حیران اور غضبناک ہو گیا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے پر اعتراض کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میری گائے اس نے ذبح کی ہے، پھر میرا ہی مال اس کے حوالے کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ لوگ بھی اس معاملے کی حقیقت سے ناواقف تھے، اس لیے انہیں
انہیں بظاہر یہی محسوس ہوا کہ شاید گائے کے مالک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے اس معاملے کی پوشیدہ حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا چھپا ہوا راز ظاہر کیا جائے۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور لوگوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر ایک ایسے میدان کی طرف تشریف لے گئے جہاں ایک بڑا درخت موجود تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جڑ سے خون کی بو آ رہی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اس درخت کے نیچے ایک ایسا جرم چھپا ہوا ہے جسے اس شخص نے مدت سے چھپا رکھا تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ گائے کا مالک خود اپنے خواجہ یعنی اپنے آقا کو قتل کر چکا تھا۔ مولانا رومی کے بیان کے مطابق اس نے اپنے مقتول آقا کے گھر والوں کی بھی خبر گیری نہیں کی تھی، نہ ان کے حقوق ادا کیے، نہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا اور نہ ان محتاجوں کو ایک لقمہ کھلایا، بلکہ اب ایک معمولی سے گائے کے معاملے میں بھی وہ اسی خاندان کے ساتھ ظلم کر رہا تھا۔ یوں جو شخص خود کو مظلوم ظاہر کر کے اپنی گائے کا دعویٰ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اس کے اپنے اندر ایک بہت بڑا چھپا ہوا ظلم موجود تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس راز کو ظاہر کیا اور پھر اس شخص سے فرمایا کہ اے بدبخت، تم نے اپنے خواجہ کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے جرم کی حجت پوری کر دی۔ پھر اس چھپے ہوئے قتل کا راز سب کے سامنے آ گیا۔ معلوم ہوا کہ گائے کا مالک ہی اصل قاتل تھا اور اس نے پہلے اپنے آقا کو قتل کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے اس جرم پر قصاص کا حکم دیا، یعنی اسے اس کے کیے ہوئے قتل کے بدلے قتل کر دیا گیا۔ رہی بات اس شخص کی جس نے گائے ذبح کی تھی، تو اسے کوئی سزا نہیں دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق اس کا معاملہ ختم ہو گیا اور گائے کے مالک سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنا دعویٰ چھوڑ دے۔ ناظرین کرام، اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو صرف ظاہری حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ہمیں سامنے سے ایک بات نظر آتی ہے لیکن حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے۔ اس شخص نے برسوں اللہ تعالی سے دعا کی کہ اسے بغیر محنت کے حلال رزق ملے۔ جب گائے اچانک اس کے گھر آ گئی تو اسے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن آگے چل کر اسی واقعے سے ایک چھپا ہوا جرم ظاہر ہو گیا۔ مولانا رومی اس حکایت کے ذریعے انسان کے نفس اور عقل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو انسان کا نفس اسے اپنی خواہش کے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ عقل اسے صحیح اور غلط میں فرق سمجھاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ دعا بھی کرے، اللہ پر بھروسہ بھی رکھے، لیکن ہر خواہش پوری ہونے کو فوراً اللہ کی طرف سے اپنی منظوری نہ سمجھے، اور یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے نفس کو قابو میں رکھنے اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔
یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔